वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हाए रहिया आहियूं सियासी ऐं मुआशी सूरतहाल पाकिस्तान जी ते ऐं डॉक्टर शाहिदा वज़ारत सां गॾु मौजूद आहिनि स्टूडियो में सीनियर मुआशी माहिर डॉक्टर साहिबा। आसमा जहांगीर की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने भी एक कुछ कमेंट्स कहे थे मुझे, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मुझे क्वेश्चंस रिसीव होते besttoday@ktntv.tv ईमेल एड्रेस पर आपके हवाले से, वो क्वेश्चन मैं आपसे ज़रा शेयर करूंगा कि डॉक्टर साहिबा से ये पूछिएगा कि अगर हम अपने चारों सूबों की बात करते हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग थी या अंडरस्टैंडिंग रही भी या नहीं भी रही, तो क्योंकि 1947 से जब पाकिस्तान बना तो शुरू से ही कोई ना कोई मसाइल आमने सामने रहे थे कि वो ऐसा नहीं लगता था कि चारों सूबे एक साथ चल रहे हैं या एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं। ऐसा लगता था कि चार ट्रैक अलग हैं और चारों ट्रैकों पे चार सूबे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली रिसीव हुआ है वो ये कि इन चार सूबों की आपस में जो कोलिशन चल रहा है, आपस में जो इनके अपने अपने नेशनल ऑफ इंटरेस्ट बन गए। अगर हम पंजाब की बात करें तो उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, सिंध की बात करें तो इनके अपने कुछ मफादात हैं, अगर बलूचिस्तान की बात करें तो फिर इनको पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, शायद ये इस तरह से बातें कर रहे होते हैं। फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो फिर वहाँ पे जो हमारे पठान भाई, उनके कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। क्या इन चारों सूबों को अलग करने में भी इंटरनेशनल कुव्वतें हैं? देखिए, अब अगर मैं आपको हवाला दूंगी, मैंने 12 हवाला दिया है ग्लोबल ट्रेंड्स का। ग्लोबल ट्रेंड्स 2015 CIA का डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने जारी किया था दिसंबर 2000 में, और उसमें ग्लोबल ट्रेंड्स में साफ ये लिखा हुआ है कि 2015 तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो हैं सूबे, ये पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रोल से निकल जाएंगे। तो जाहिर है CIA जो है वो तो अपना ये जो पेशन गोइयां करती है ये उसके मबनी होती हैं, जो वो काम कर रहे होते हैं और वो जो उनके जो एजेंडाज होते हैं, तो वो बताते हैं कि अब यहाँ दुनिया जा रही है। ये तो नहीं कहते हम इसको यहाँ ले जा रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि ये होने वाला है। तो जाहिर है इनका तो ये है कि ये पाकिस्तान को आप देखें, पाकिस्तान में हालात हर सूबे में इन्होंने ये हालात किए हुए हैं। कहीं होता है कि डू मोर करके हालात खराब करते हैं, कहीं यूं ही खाना जंगी टारगेटेड किलिंग्स के जरिए, कहीं, मगर ये जरूर मैं कहूंगी कि हम भी इनको मवाद दे देते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, हम उनको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, आप आके करेंगे, बिल्कुल ये स्पेस भी, और हम एक मौक़िफ़ भी दे देते हैं। यानी कि हमने अगर हम अपने सारे छोटे सूबों के साथ इंसाफ करें तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो उनको वो करे। मगर जब आप लोगों के साथ नाइंसाफियां करते हैं, जब आप लोगों को, छोटे सूबे के लोगों को ये वो होता है, एहसास दिलाते हैं कि उनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं और उनकी जो दौलत है उसको और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल में ही नहीं आ रही है, तो जाहिर है इससे फिर इस किस्म के रुझानात बढ़ते हैं। और फिर उस पर अमेरिका का तो ये पॉलिसी रही है कि टू बर्न द कैंडल एट बोथ द एंड्स। एक तरफ तो इन सूबों के साथ नाइंसाफी करवाते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसियां हैं जब से बनी हैं उसमें अमेरिका के जो लोग हैं, जो हमारे कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हैं, जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, वो वही पॉलिसियां बनाते हैं जो अमेरिका उनसे बनवाता है। तो यानी कि एक तरफ तो खुद उनसे नाइंसाफी की जाती है छोटे सूबों से, और उसके बाद ये किया जाता है कि फिर छोटे सूबों को जब नाइंसाफी हो फिर उन पे भी काम किया जाता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है और आप फिर उनकी भी मदद की जाती है। तो यानी कि दिस इज यही है कि बर्निंग द कैंडल एट बोथ द एंड्स। तो ये है कि आप ऐसे मौका ही न दें कि लोग आपके छोटे सूबों के साथ नाइंसाफी हो फिर उसको कोई एक्सप्लॉइट करे। अच्छा, यहाँ पे जो सुबह मुझे मैसेज आया था, एक मैसेज में ये भी लिखा था कि US इज ऑथोराइज्ड फॉर एवरी ड्रोन अटैक। US इज ऑथोराइज्ड फॉर एवरी ड्रोन अटैक, जबकि हमारी गवर्नमेंट कह रही होती है कि नहीं, जो है वो हमने उनको मना किया है। कभी कभार ये भी हम सुनते हैं कि अब वो नहीं करेंगे। इवन बल्कि आज तक US की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया जिसमें वो खुद कहें कि हम ड्रोन अटैक बंद कर देंगे, बल्कि उनकी तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि हम ऑथोराइज हैं हर एक ड्रोन अटैक के लिए। इसके बारे में बताइए। ये तो विकीलीक्स में भी, उसमें ये जो लीक्स हुए थे उसमें भी ये उन्होंने कहा था कि हमारे जो सदर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा था उनसे कि अमेरिकन से कहा था कि आपको कोलैटरल डैमेज से प्रॉब्लम होती होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कोलैटरल डैमेज की हमें कोई परवाह नहीं है। तो अब बेहिसी की इंतहा है कि कोई सदर है किसी मुल्क का या प्राइम मिनिस्टर है और उसको अपने मुल्क के लोगों की जान और माल की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप देखें बाहर के मुल्कों में, मगरबी मुल्कों में, वो अपने एक एक बंदे की जान की इतनी परवाह करते हैं, और हमारे इतने बेहिस हमारे हुक्मरान हैं
کہ وہ ہمارے لوگوں کی جان کی ان کو پرواہ نہیں ہے, خود بھی مارتے ہیں اور دوسروں کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ مارو. بالکل صحیح. اچھا, اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر بلوچستان میں بہت زیادہ جو وہ ہو رہی ہے ڈیفیکلٹیز, نہ صرف اکنامی کے حوالے سے بلکہ پولیٹیکلی اور ان کے اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے. بلوچستان کی یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہو رہا تھا, تو وہاں پہ جب میں نے دیکھا ایک بچی سے کوسچن پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے جو کرنٹ مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کا حل کیا ہے. تو انہوں نے آنسر میں جو اپنا پہلا جملہ یوز کیا, میں اس سے ہی شوق ہو گیا تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی, ایگزیکٹلی ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں پاکستانی نہیں ہوں, میں بلوچستان کی رہنے والی اور میں بلوچی ہوں. تو یہ ایک ایسا سینٹینس تھا جس نے نہ صرف مجھے ہرٹ کیا بلکہ جو بھی ایک پاکستانی سنے گا اس کو ہرٹ کرے گا, کیونکہ بلوچستان بھی ہمارا ایک صوبہ ہے. آخر وہاں کی عوام کو کس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے, یا ان کے ذہنوں میں ایسی کون سی چیز بھری جا رہی ہے کہ وہ اتنی قدر وہ پاکستان سے نفرت کرنے لگے. دیکھیے, ہم لوگوں نے بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ بہت ناانصافی کی. بلوچستان کے لیڈرز کو ہم لوگوں نے ہینگ کیا اور 1950 سے شروع کر دیا ان کے ساتھ ناانصافیاں اور ان پہ ظلم کرنا. 1960 میں کیا, پھر 70 میں کیا, اور وہاں کچھ لیڈرز 1960 کی دہائی میں کچھ لیڈرز کو انہوں نے پکڑ لیا ہماری حکومت نے. انہوں نے مطلب وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے اور انہوں نے وہ اتر نہیں رہے تھے, تو ان کو قسم دی کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, اتر آؤ. اور جب وہ اتر آئے تو ان کو وہ کر کے, ان کے خلاف وہ کر کے اور ان کو ہینگ کر دیا, ان کو پھانسی دے دی. تو وہ یہ سنا کہتے تھے لیڈرز کہ ہمارے قرآن شریف ہمارے گلے میں ڈالیں تو ہم ہینگ ہوں گے, کیونکہ ہمیں قرآن شریف کی وہ دی گئی تھی. تو ہم نے ہمیشہ بہت زیادتیاں کی. ان کا جو وہ ہے معدنیات ہیں وہاں بہت, وہ صوبہ بہت امیر ہے اس لحاظ سے, اور اسی لیے وہاں سب کچھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم نے ان کی جو معدنیات ہیں اس سے بھی وہاں کے لوگوں کو مستفید نہیں ہونے دیا, اور ہم نے مشرف نے ان کے ایک بگٹی صاحب کو اس بے دردی سے مار دیا. تو ظاہر ہے آپ جب لوگوں کو اتنا ظلم کریں گے ان پہ تو وہ تو آپ سے متنفر ہو جائیں گے. مگر مجھے اس بات کی اتنی حیرت ہے کہ پاکستان کے جو حکمراں ہیں اتنے مجھے ان کا سمجھ میں نہیں آتا. بالکل آج بلوچستان میں وہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے جو ایسٹ پاکستان میں کی گئی تھی, اور اس کے باوجود بھی ہمارے لیڈرز جو تھے وہ بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایسٹ پاکستان کو برابری دے دیں, ان کو انصاف دے دیں. اگر ہم ان کو انصاف وقت پہ دے دیتے تو وہ ہم سے علیحدہ نہیں ہوتے. اور یہ بالکل میں یہاں پہ کہنے سے بالکل نہیں کتراؤں گا کہ نہ صرف یہ گورنمنٹ بلکہ جو بھی پاکستان میں گورنمنٹس آئی ہیں ان سب نے بلوچستان کے حقوق پہ آ کے کوئی نہ کوئی پرابلم کی ہے, کوئی نہ کوئی انہوں نے پرابلم وہاں پہ کی ہے, تبھی جا کے بلوچستان کا یہ حال ہوا ہے کہ وہاں کی ینگ جنریشن, بالکل میرے ایج کے وہاں کے لوگ جو اس طرح سے بات کریں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی مجھے تو دکھ ہوگا ہی, ہمارے جو وہ آبا و اجداد ہے ان کو بھی دکھ ہوگا کہ یہ آخر کیا پرابلم پیدا ہو گئی یہاں پر. جو آپ نے پوری ہمیں ہسٹری بتائی کہ 1960 میں پھر 70s میں دین 80s میں جو ان کے ساتھ حشر کیا گیا, ڈیفینیٹلی پھر مشرف کی گورنمنٹ میں جو ان کے سردار کو جو وہ مار دیا گیا اس طرح سے, ٹوٹل ایک افینسو ایکٹیویٹی تھی. کیونکہ کچھ میرے نظر میں کچھ قوم ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پسند کرتی ہیں کہ ان کے اوپر سردار رہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ اس طرح سے رہے. کچھ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف جو اوپر جو ہے وہ سوشلزم والا نظام آ جائے, کچھ چاہتے ہیں کہ لبرل اکنامی آ جائے. تو بہت سارے اس طرح سے رائے پائے جاتے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سرداروں کا بھی جو رول ہے وہ بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے بہت اچھا نہیں ہے, اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ سردار اگر رہیں گے تو وہاں کے لوگوں کو خوشحالی ملے گی. مگر میں سمجھتی ہوں کہ سردار جو ہیں وہ ان کی کچھ فالوئنگ ہے, ان کے لوگ ان کے پیچھے ہیں, اور ان کو اس طرح سے بے دردی سے قتل کرنا تو نہیں. اگر آپ سرداری نظام ختم بھی کرنا چاہتے ہیں مگر اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ ان کے سرداروں کو پکڑ کے اس بے دردی سے ماریں اور کہیں کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں. دیکھیے یہ تعلیم سے ہوگا, یہ سوشل چینج آئے گا تو سرداری کا نظام وہ ہوگا. اویئرنیس آپ ان کو دیں. جی ہاں, آپ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائیے, ان کو تعلیم دیجیے. اصل میں پاکستان میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے مسئلہ کہ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے صوبوں کو یا جو بھی ہمارے وہ ہیں لوگ ان کو طاقت کے ذریعے مسئلے حل کریں. آپ دیکھیے کہ 1950 کی دہائی سے یہ شروع ہوا, بلوچستان کے لوگوں پہ ظلم شروع ہوا 1950 کی دہائی میں. 60 کی دہائی میں بلوچستان کے لوگوں پہ بھی ظلم ہوا اور ایسٹ پاکستان کے لوگوں پہ بھی ظلم ہوا. 1970 میں بلوچستان کے لوگوں پہ بھی ادھر ظلم ہو رہا تھا, ادھر ایسٹ پاکستان میں ہو رہا تھا ظلم. پھر 1980 کی دہائی میں
سندھ کے صوبے پہ بہت ظلم ہوا, یہاں بامبنگز تک ہوئی ان گاؤں پہ. تو 80 کی دہائی میں سندھ کے لوگ جو ہیں انٹیریئر سندھ پہ بہت ظلم ہوا. 90 کی دہائی میں کراچی پہ لوگوں پہ, اردو اسپیکنگ لوگوں پہ بہت ظلم ہوا. اب جب آئی 2000 کی دہائی تو پٹھانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, اور ان کو بامبنگز ہو رہی ہیں, ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو یہ آرمی آپریشنز کے ذریعے اور بہت ظلم ہو رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ ہر ایک دہائی میں ایک اس کو ایتھنک کمیونٹی کو لیتے ہیں اور ان پہ آرمی آپریشنز کرتے ہیں اور ان پہ بامبنگز کرتے ہیں, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مطلب اس سے لوگ فوج سے بہت متنفر ہو جائیں گے. لوگ سویلین حکومت سے تو بہت متنفر ہیں, مگر اس طرح فوج سے بھی بہت متنفر ہو رہے ہیں, جو کہ ہو چکے ہیں, ہو چکے ہیں. اب لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہی آرمی کی حکومت آئے نہ ہی یہ حکومت جی رہے. بالکل. تو اس طرح ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. حضرت علی کا قول ہے, اور وہ میں نے باہر اپنی کتاب میں بھی کہا ہے. حضرت علی نے کہا تھا کہ کفر پہ مبنی نظام چل سکتا ہے مگر ناانصافی پہ مبنی نظام نہیں چل سکتا ہے. اور آپ دیکھیے بالکل یہی ہو رہا ہے کہ جہاں بھی آپ مغربی دنیا میں دیکھیں, جب وہاں کفر پہ بھی ان کا جو ماڈل بیسڈ ہے وہ لادینیت پہ ہے, مگر وہ چل جاتا ہے. مگر جب وہ ناانصافی شروع کرتے ہیں, وہاں بھی مغرب میں بھی جب وہ ناانصافیاں کرتے ہیں تو سسٹم فیل ہونے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہمارے یہاں ہے پاکستان میں کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, ہم ان کو انصاف نہیں دے رہے ہیں, ہم ان پہ ظلم کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ طاقت کے ذریعے سارے مسئلے حل کرنے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں ٹائم کی مناسبت سے 2 منٹ بچے. اب 2015 کے جو اس کا گلوبل ٹرینڈز کا حوالہ دے رہی ہیں 2015 کا, تو آپ اپنے انالیسس سے کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت ریسورسز اویلیبل ہیں, جو کہ ہم نے وہاں پہ جا کے کھوجنا کی ہی نہیں, جو کہ ہم نے وہاں پہ ڈسکور کیے ہی نہیں, اس کو رہنے دیا اس طرح سے, وہاں کے عوام کو ہم نے ڈسٹرب کیا, ہماری گورنمنٹس نے, کیا سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی میں ہم اس خطے کو لوز کر چکے ہوں گے 2015 تک؟ اور پلس میں اس پوری ڈسکشن کو سم اپ کیجیے. دیکھیے, یہ اس کا انحصار کیا پاکستان ان قوتوں کو وہ کر سکے گا, ان پہ قابو پا سکے گا, اس کا پورا دار و مدار اس بات پہ ہے جو میں نے اپنی کتاب میں بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان ایک خود مختار ملک بن جائے گا تو سارے مسئلوں پہ قابو پا لے گا. ابھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بڑی طاقت امریکہ یہ پاکستان کو یہ چیلنجز دے رہے ہیں, وہی ان چیلنجز کا جواب بھی دے رہے ہیں, کیونکہ حکومت کو بھی وہی لے کے آتے ہیں, اور حکومت بھی ان چیلنجز سے اسی طرح نبردآزما ہو رہی ہے جس طرح امریکی چاہتے ہیں. تو ایک طرف چیلنجز بھی وہی دے رہے ہیں, چیلنجز کا جواب بھی وہی دے رہے ہیں ہماری حکومت کے ذریعے. تو جب پاکستان میں خود مختاری آئے گی, اگر پاکستان خود مختار ملک بن گیا تو میں سمجھتی ہوں وہ خود اپنی حکمت عملی بنائے گا ان چیلنجز سے ڈیل کرنے کے لیے. وہ چھوٹے صوبوں کو انصاف دے گا, وہ یہ ظلم اور تشدد جو ہو رہا ہے اس کے ذریعے جو مسئلے حل کیے جا رہے ہیں اس کو ختم کرے گا, اور وہاں کے لوگوں کو یہ یقین دلائے گا کہ ان کے جو معدنیات ہیں سب سے پہلے وہ اس سے مستفید ہوں گے, اس کے بعد یہ باقی ملک کے اور حصوں میں جائے گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ سارا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ پاکستان خود مختار ہو جائے, اور اگر نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے پھر تو یہ کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کس طرف حالات جا رہے ہیں. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان ابھی بھی ٹائم ہے کہ اگر ہم اپنی پالیسیاں خود بنانے لگیں, اگر ہم خود مختار ملک کے طور پہ یہ جو ہم نے ایک اپنے اوپر ایک اسٹیٹ آن ٹاپ آف دا اسٹیٹ بنائی ہے, اس اسٹیٹ کو ختم کریں تاکہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ خود اپنی پالیسیاں بنائے, وہ پاکستان کے خطے کو دوسرے ہمارے پڑوسی ملکوں میں دہشت گردی کو ختم کرے. کیونکہ اگر ہم ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے, اگر کوئی اسٹیٹ آن ٹاپ آف دا اسٹیٹ بیٹھی ہوئی جو کچھ بھی کر رہی ہے تو بدنام ہم ہو رہے ہیں. اگر ہم ان کی طرف سے گائیڈڈ تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہی پرابلم ہوگی اور ہم دوسروں کے لیے پرابلم بنتے جائیں گے. ہاں بنتے جائیں گے, اور پھر ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ امریکہ پھر اپنا سیاسی وہ جو ان کا ہے ایجنڈا وہ بھی کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے. تو ایک طرف تو وہ اپنے جو ان کے ایجنڈاز ہیں چائنا اور ایران کے حوالے سے وہ پورے کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا دہشت گرد ملک پاکستان ہے اور اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. میں ابھی برلن گئی تھی, وہاں پورا فوکس وہاں کانفرنس کا یہی تھا کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اور پاکستان ISI کو بھی کے بارے میں بھی تھا اور کشمیر کے بارے میں, اور وہ سارا یہ لب لباب یہ تھا اس کا
کہ پاکستان جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے, یہاں سے ساری دہشت گردی ہو رہی ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ میڈم شاہدہ وزارت. آپ کا کمنگ جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ بھی میں ناظرین کو بتا دیتا ہوں, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کنٹینیوسلی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ناظرین, میڈم شاہدہ وزارت سینئر معاشی ماہر, انہوں نے تव्हां کمنٹس ॿुधाया, व्यूज़ ॿुधा ऐं बलोचिस्तान जे हवाले सां स्पेशली तव्हांखे सुठो ख़ासो आइडियो थी चुको हूंदो. कमिंग जेके असांजा टॉपिक रहंदा उहे रहंदा फाइनेंशियल क्राइसिस जेके हिन में आया मुल्क में, उहे छो आया, न्यू लिबरल जे करे आया, या जेको 9/11 पास जे करे आया. हाणे इहे अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असां अञा कमिंग प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं. नो डाउट के कुछ अहिड़ा टॉपिक्स आहिनि पॉलिटिकल इकोनॉमी जा जिन खे अञा डीपली सम्झण जी ज़रूरत आहे. ओवरऑल जेके अॼोकी डिस्कशन जो असां तो कढणु चाहियूं त इहो कढी सघूं था त जेकॾहिं पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान जा अमलदार ख़ुदि मुख़्तार थी विया, पाकिस्तान ख़ुदि मुख़्तार मुल्क साम्हूं थी करे अची वियो, त शायदि ग्लोबल ट्रेंड्स में जेके शयूं ॿुधायल आहिनि या जेके असांखे उहे शयूं असांजे मथां जेके थोपियूं वञनि पियूं उहे शायदि न थियनि. ऐं होप सो उमेद इहा ई आहे त असांजा हुकुमरान ॻाल्हि खे सम्झी सघनि ऐं असांजी कंट्री खे, पाकिस्तान खे हिकु सुठी राह जे तरफ़ खणी वञनि. अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थियो. पंहिंजे व्यूज़, क्वेश्चन्स ऐं कमेंट्स लाइ तव्हां असांखे लिखी सघो था. BizToday@KTN TV.tv ते इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़ुहैब काका खे. ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़. अल्लाह हाफ़िज़.